بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الحمد لله أحد بهد السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، کل ہم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک عظیم صفت حیا اور آپ کی حیا کا عالم کیا تھا وہ ہم نے دیکھا۔ اس کا خلاصہ ہم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سیرت عائشہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں صفت کو بیان کیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آیت حجاب کے بعد تو یہ تاکید فرض ہو گیا تھا، یعنی آیت حجاب جو صحیح بخاری کتاب المغازی آپ اٹھا کر دیکھیں، جن ہونہار طالب علموں کا اپنے یہاں بے روک ٹوک آنا جانا روا رکھنا چاہتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حدیث کے مطابق اپنی کسی بہن یا بھانجی سے اس کو دودھ پلوا دیتی۔ اب یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے رضاعت کا، اور اس طرح ان کے رضاء خالہ یا نانی بن جاتی تھی، اور ان سے پھر پردہ نہیں ہوتا، ورنہ ہمیشہ طالب علموں کے اور ان کے اور طالب علموں کے درمیان پردہ پڑا رہتا۔ ایک دفعہ حج کے موقع پر چند بیویوں نے عرض کیا، اے ام المؤمنین، چلیں حجر اسود کو بوسہ دے لیں۔ فرمایا، تم جا سکتی ہو، میں مردوں کے ہجوم میں نہیں جا سکتی۔ کبھی دن کو طواف کا موقع پیش آتا تو خانہ کعبہ مردوں سے خالی کرا لیا جاتا تھا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف کی حالت میں بھی چہرے پر نقاب پڑتی رہتی، یعنی جیسا کہ اخبار مکہ میں یہ روایت ہے۔ بہرحال اس کی صحت ہم اس پر بعد میں کلام کریں گے۔ ایک غلام کو مکاتب کیا، اس سے کہا، جب تمہارا فدیہ اتنا ادا ہو جائے تو میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اسحاق تابعی نابینا تھے، وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدہ عائشہ نے ان سے پردہ کیا۔ وہ بولے کہ مجھ سے کیا پردہ، میں تو آپ کو دیکھتا نہیں۔ فرمایا، تم مجھے نہیں دیکھتے تو میں تو تم کو دیکھتی ہوں۔ مردوں سے شریعت میں پردہ نہیں، لیکن ان کا کمال بینا، یعنی مرد نہیں، مردوں سے شریعت میں پردہ نہیں، لیکن ان کا کمال احتیاط دیکھیے کہ وہ اپنے حجرے میں سیدنا عمر کے دفن ہونے کے بعد بے پردہ نہیں جاتی۔ یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا۔
تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی باحیا تھی، بلکہ حیا کی آپ تاکید بھی کیا کرتی تھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے امام ترمذی نے اپنی سنن میں ایک حدیث نقل کی، کہتے ہیں کہ شام کی کچھ عورتیں، شام کی، جو شام اس وقت کا شام تھا، من اہل الشام، اردن، جورڈن، سیریا، لیبنن، فلسطین، یہ چار ملک پر اس وقت شام ہوتا تھا۔ خالہ دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ قلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من القرة التي تدخل نساءه الحمامة. قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تقلع ثيابها في غير بيتها إلا حتكت ما بينها وبين الله. کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس شام کی کچھ عورتیں آئیں۔ شام سے مراد سیریا، لیبنن، جورڈن، فلسطین۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ تو خواتین نے جواب دیا ہم اہل شام ہیں۔ انہوں نے کہا شاید تم اس علاقے کی ہو جہاں کی عورتیں حمامات میں جاتی ہیں، یعنی جو جو غسل کے لیے جو ہے جو رومز ہوتے ہیں حمامات میں جاتی۔ عورتوں نے کہا ہاں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا آگاہ رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو کوئی خاتون، جو کوئی عورت اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور اپنے کپڑے اتارتی ہے، وہ اپنے اور اللہ کے مابین جو عزت و کرامت کا پردہ ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر تاکید کر رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بذریعہ حدیث۔ یہاں پر اس حدیث کا معنی بھی آپ سمجھ لیں۔ امام مناوی رحمہ اللہ فیض القدیر میں بیان کرتے ہیں یہاں پر کپڑوں کے اتارنے کا جو ذکر ہوا ہے وہ گویا ایک مجازی معنی، یعنی یہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ گویا یعنی غیر محرم اسے نہ دیکھے، غیر محرم سے وہ اپنی حفاظت کرے، غیر محرم کی نگاہوں سے وہ بچے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا ہے اللہ حتکت ما بینہا و بین اللہ تعالی، یعنی اس نے اللہ اور اپنے درمیان جو پردہ ہے اس کو پھاڑ دیا۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ امام مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کپڑوں کو جو ہے اس کے لیے ایک نعمت دی تاکہ وہ اپنی زینت کو، اپنی عزت کو وہ چھپائے، جو تقوی والا لباس ہے۔ اور جب عورت تقوی اختیار نہیں کر رہی ہے، گویا وہ اللہ رب العزت سے ڈر نہیں رہی ہے، اللہ کی مخالفت کر رہی ہے، گویا اس نے اس تقوی کے لباس کو پھاڑ دیا۔ یہ حدیث کا معنی ہے۔ اور جب وہ لباس کو پھاڑ دیتی ہے اس تقوی والے کو، تو اللہ رب العزت کی حفاظت سے، اللہ رب العزت کے حفظ و امان سے وہ محروم ہو جاتی اور وہ عذاب کی سزا کی مستحق بن جاتی ہے۔ یہ امام مناوی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ یہی معنی فتاوی لجنہ الدائمہ میں ہے، اور یہی معنی شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فتاوی نور العدر میں بیان کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے، کہ غیر محرم سے جو ہے اس کی نگاہوں سے جو ہے وہ اپنی حفاظت کرے۔ تو یہ ہے۔ البتہ یہاں پر ایک اور بات سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے بعد وہ یہ ہے ساتھیوں کہ بعض لوگوں نے اس میں اتنے غلو سے، تشدد سے کام لیا کہ صحیح اور ضعیف کی پرکھ کرنا کو بھی صحیح اور ضعیف کی پرکھ کو جو ہے انہوں نے ترک کر دیا، اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ بعض لوگ اتنے دور چلے گئے، انہوں نے یہ بھی روایت بیان کرنا شروع کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر سیدہ عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان جو ہے دور نہیں ہے، تم خلوت میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نہ بیٹھو کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ سراسر موضوع ہے یہ، بلکہ اگر یہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود نہیں۔ بعض لوگ معیار السلوک کا حوالہ دیتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے علم کی دنیا میں۔ تو یہ
بالکل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، اور آپ بخوبی آپ کے علم میں یہ بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا گویا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا۔ تو یہ کل جو ہماری کلاس تھی اس کا خلاصہ ہے۔ اب رہی بات حدیث کی، پہلی حدیث کیا ہے ہم اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا۔ آیا دیکھتے ہیں اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ کتاب الطہارہ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں حسین ابن حریث سے۔ وہ بیان کرتے ہیں فضل ابن موسیٰ سے، وہ جؤید ابن عبد الرحمن سے، وہ کہتے ہیں اخبرنی عبد الملک ابن مروان بن حارث ابن، وہ بیان کرتے ہیں اخبرنی ابو عبداللہ سالم سبلان۔ اب غور کریں، یہ نام یاد رکھیں، ابو عبداللہ سالم سبلان۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَجِيبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأْجِيرُهُ فأردني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمزمزت واستنثرت ثلاثة وغسلت وجهها ثلاثة ثم غسلت يداها اليمنى ثلاثة واليسرى ثلاثة ووضعت يداها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيه ثم مدت على الخدين۔ اب یہ تو وضو کا ذکر ہو رہا ہے۔ قال سالم كنت آتیہا مکاتبا، یہ لفظ یاد رکھیں مکاتبا، ما تختفی منی فتجلس بین یدی وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين، قالت وما ذلك؟ قلت أعتقني الله، قالت بارك الله لك، وأرقت الحجاب دوني فلم أراها بعد ذلك اليوم۔ اب اس کو آپ سمجھیں، نام کیا بتایا میں نے؟ ابو عبداللہ سالم سبلان۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امانت داری سے بہت خوش تھی، اور میں پیسے لے کر اجرت، یعنی آئی واز این امپلائی، میں کام کرتا تھا، سلیو تھے، امپلائی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے وضو کرتے تھے، یعنی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اور پورے وضو کا جو ہے ذکر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے 3 دفعہ کلی کی اور ناک جھاڑا اور اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں اور بایاں ہاتھ یعنی بازو 3 دفعہ دھویا، پھر حضرت عائشہ نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر رکھا اور پیچھے تک پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر پھیرے، پھر رخساروں پر پھیرے۔ یہ وضو سکھا رہی ام المومن، کسے؟ یاد رکھیں، کسے سکھا رہی ہے؟ ابو عبداللہ سالم سبلان۔ سالم نے کہا، اب دیکھیں، قال سالم، سالم کنتو، میں جب مکاتب تھا۔ اب یہ مکاتب کسے کہتے ہیں ساتھیوں؟ یہ اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنا معاوضہ ادا کرنے کا معاہدہ اپنے مالک سے کر لے، یعنی وہ غلام ہے، ہی از اے سلیو، اور اس نے اپنے مالک سے، اپنے اونر سے کہا کہ بھائی میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں، اسے کہتے ہیں مکاتب۔ ٹھیک ہے، یہ بات کس نے کہی؟ سالم نے۔ اور جب یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، یعنی جب وہ مکاتب تھے تو وہ پردہ نہیں کرتی تھی، کون؟ ام المؤمنین، وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی، بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ام المؤمنین میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے آزاد فرما دیا۔ وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت فرمائے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، آپ نے پردہ لٹکا دیا، اور میں نے اس دن کے بعد ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سنن نسائی کے اندر ہے۔
اب اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے پہلے تو وہ ہم سمجھ لیں. ایک تو ہم سند دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد متن. جہاں تک سند کا سوال ہے ساتھیو، یہ جو حدیث ہے مختلف ہی ہے، کیونکہ عبد الملک ابن مروان ابن الحارث ابن ابی ذباب جو ہے، ذباب، یہ مجہول ہے. اور جوید ابن عبد الرحمن کے علاوہ کسی نے ان سے روایت نہیں کیا. پھر بھی ہم تسلیم کر لیں بعض محدثین نے اس کی صحت کے قائل ہے. تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو عبداللہ سالم سبلان سے پردہ نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں. کیوں؟ یہاں حدیث میں آپ دیکھیں تو دو احوال بیان کیے ہیں خود ابو عبداللہ سالم سبلان نے. پہلا، ان کا جو حال تھا وہ غلام تھے، وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں غلام تھا، ام المؤمنین کے لیے کام کرتا تھا، ام المؤمنین مجھے پیسے دیتی تھی، اجرت دیتی تھی. دوسرا مرحلہ وہ خود بیان کر رہے ہیں، یا دوسری ان کی آخری کیفیت، کہ میں آزاد ہو گیا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آزاد ہونے کے بعد کبھی میں نے پھر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیکھا. تو اب اس سے بات کیا پتا چلی ساتھیوں؟ بات یہ پتا چلی، اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، دیکھیں مسئلے کو سمجھیں. امام قرشی رحمہ اللہ شرح مختصر القلیل جلد نمبر 3 صفحہ 221 پر لکھتے ہیں کہ جو غلام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ غلام جو مشترک نہیں ہے، مکاتب ہے، یعنی ایک ہی شخص کا جو ہے وہ غلام ہے، اور اس کے لیے، غلام کے لیے کیا ہے، جائز ہے کہ وہ اپنی سیدہ کو، اپنی آقا کو وہ دیکھیں. اور اس میں بھی کیا دیکھیں؟ جو محرم، یعنی جو دیکھتا ہے کیا، جو ہاتھوں کا حصہ ہے، چہرہ ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے، جو حصہ محرم کے لیے دیکھنا جائز ہے. یہ بات امام خلیل رحمہ اللہ، مالکی فقہ کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے یہ بات کہی. آپ ابن حجر الہیثمی جو شافی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، فقہ، انہوں نے تحفۃ المحتاج میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 196 پہ یہی بات کہی کہ صحیح بات یہی ہے کہ جو غلام ہے، جو اس کی آقا ہے، سیدہ ہے، اس کی طرف وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، محرم کی طرح ہے. امام نے قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے الشرح الکبیر کے اندر یہ بات کہی، ابن قدامہ، کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا. ابن قدامہ سے مراد ابو عبد الرحمن ابن محمد ابن احمد ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا جو غلام ہے وہ اس کا محرم ہے، سیدہ کا محرم ہے. سیدہ سے مراد جو اس کی ملکہ ہے، جو اس کی ماسٹر ہے. اور یہی بات امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بیان کی، گویا یہ غلام محرم ہے دوسرے گھر والوں کی طرح. ٹھیک ہے، یہ تو ہم آپ کے سامنے کس کی بات رکھ رہے ہیں؟ علماء اہل سنت کی. یہی بات روافظ نے بھی کہی. آپ جعفری فقہ اٹھا کر دیکھیں، یوسف البحرینی، یوسف ابن احمد ابن ابراہیم الدرازی البحرینی، 1107 میں اس کی ولادت ہوئی، 1186 میں اس کا انتقال ہوا. اس کی کتاب ہے الحدائق الناظرہ. اس کے اندر اس نے یہ بات نقل کی ائمہ معصومین سے، ان کے امام معصوم سے. اس نے پوچھا کیا غلام اپنی سیدہ کو دیکھ سکتا ہے، اس کی پنڈلی یا پھر اس کے جو بال ہے دیکھ سکتا؟ ہاں ہاں دیکھ سکتا ہے، اس کے کوئی حرج نہیں. یہ شیعوں کا مسئلہ ہے. بات کو سمجھیں آپ، ہم تو اس بات کو مانتے ہی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی، اور صحابہ میں، اب یہ فقہی مسئلہ ہے، میں آپ کو ایک اور دلیل رکھ کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، سمامہ ابن عبداللہ ابن انس جو سیدنا انس کے پوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے دادا سیدنا انس ابن مالک سے سنا کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو لونڈیاں تھی، وہ ہمیں جو ہے گھر پر جو ہے آتی اور ہماری خدمت کرتی، اور ان کے سر پر جو ہے چادر نہیں ہوتی تھی. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس بات کو بیان کیا
کیوں ساتھیو؟ شیخ الاسلام اس مسئلے کو سمجھے پہلے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی کے اندر یہ بات بیان کی کہ یہ جو حجاب ہے یہ آزاد خواتین کے لیے ہے، لونڈیوں کے لیے نہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے خیر القرون میں جو مؤمن تھے، جو مؤمنات تھے، جو آزاد خواتین تھی وہ تو حجاب کرتی تھی، لیکن جو لونڈیاں تھی وہ حجاب نہیں کرتی تھی۔ لیکن شیخ الاسلام نے یہاں پر ایک اور بات بیان کی، اگر وہ لونڈی خوبصورت ہو اور فتنے کا ڈر ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ پردہ کرے، حجاب اختیار کرے، تاکہ فتنہ نہ۔ ٹھیک ہے؟ اور صحابہ کے دور میں یہ جو لونڈیاں تھی یہ چلتی تھی بازار میں، لیکن سر پر جو ہے اوڑھنی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج شیخ الاسلام تیمیہ نے، آج سے مراد میں کس صدی کی بات کر رہا ہوں؟ 8ویں صدی کی۔ شیخ الاسلام تیمیہ نے کہا لیکن آج اگر ترکیوں کی جو لونڈیاں ہیں ہمارے درمیان جو ہے چلے تو کیا ہوگا؟ کافی فساد ہوگا۔ بہرحال یہ تو جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ چاہے اہل سنت ہو اہل تشیع ہو، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو غلام ہے وہ محرم ہے سیدہ کا۔ اب اس حدیث میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہاں پر کوئی غیر محرم ہے ہی نہیں، یہ غلام ہے اور محرم ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ بلکہ ایک اور روایت جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا، کتاب النکاح میں، سلیمان ابن یسار فقہائے سبع میں سے ہیں، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے ایک مسئلے کے لیے۔ تو ام المؤمنین نے پوچھا کہ سلیمان، مکاتبت تمہاری پوری ہو گئی، یعنی تم نے پورے پیسے ادا کر دیے، تم غلام ہو؟ کہا نہیں ام المؤمنین، اتنے اتنے حصے باقی ہے، اتنے پیسے ادا کر دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا۔ تو ام المؤمنین نے کیا کہا رضی اللہ عنہ؟ کہا کہ ابھی تو تم غلام ہو، کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ یہ بات کیا پتا چلی کہ جو غلام ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے کہ وہ اپنی سیدہ کو دیکھے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک اور سوال، ایک اور حدیث، اگر یہ واقعی میں اعتراض بنتا ہے ام المؤمنین پر تو یہ اعتراض تو سیدہ بطول پر بھی بننا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ روافض کی قباست ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سوائے مومن کے کسی دل میں سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی محبت صرف ایک مومن کے دل میں جمع ہو سکتی ہے، کسی رافضی، مرتد، کسی کافر اور منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کتاب اللباس کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی سیدنا انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اتا فاطمۃ بعبد کان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضی اللہ، کہتے ہیں انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا فاطمۃ بعبد کان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضی اللہ عنہ صوب اذا قنعت بها رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك۔ سبحان اللہ۔ سیدنا انس کہتے ہیں کہ سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کہاں گئے؟ سیدہ فاطمہ کے لیے ایک غلام لائے۔ کس کے لیے؟ سیدہ فاطمہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک غلام لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہبا کیا تھا۔ ہبا یعنی گفٹ۔ سیدنا انس نے کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک ایسا کپڑا تھا کہ وہ اگر اسے سر پر لپیٹتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا تھا، اور اگر پاؤں کو چھپاتی تو سر پر نہ رہتا تھا۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی الجھن کو دیکھا تو فرمایا تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور وہ غلاموں کی، تمہارا غلام، یعنی غلام سے پردہ واجب نہیں، رخصت ہے، تمہیں تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں میری بیٹی۔
تو پتہ کیا چلا ساتھیوں؟ پتہ یہ چلا یہ اصل میں نفرت کرتے ہیں اہل بیت سے بھی اور امہات المؤمنین سے بھی۔ اب رہی بات دوسری حدیث، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الغسل کے اندر اور امام مسلم نے کتاب الحیض کے اندر نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر ابن حفص کہ ہم نے کس سے سنا؟ ابو سلمہ قال سمیت ابا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشة على عائشة فسأل اخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فداءت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وحافظت على رأسها وبيننا وبينها حجاب۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے سوال کیا، کس سے؟ سیدہ عائشہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ یہ روایت ہے۔ اب یہ روایت کا معنی کیا ہے ساتھی؟ ذرا اس کو سمجھتے ہیں، اپنی عقل سے نہیں، دیکھتے ہیں کہ شارحین حدیث نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی الاندلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فوائد ان کی جو شرح ہے مسلم کی، کہ اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں، ایک کون ہے؟ حضرت عائشہ کے رضائی بھائی، اور دوسرے کون ہیں؟ وہ تو روایت میں خود ہے کہ ایک تو بھائی ہے، اور دوسرے کون ہیں؟ ابو سلمہ۔ اب یہ جو ابو سلمہ ہے، انہوں نے دودھ پیا تھا ام کلثوم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام کلثوم بہن ہے کس کے؟ سیدہ عائشہ کے۔ تو یہ بہن کے بیٹے ہوئے، یعنی بھانجے۔ یاد رکھیں، یہ دونوں کون ہیں؟ محرم ہیں، غیر محرم نہیں۔ ایک بھائی ہے، دوسرا بھانجا ہے۔ تو ایک آ رہا ہے اپنی بہن کے پاس، اور ایک آ رہا ہے اپنی خالہ کے پاس، اور خالہ کا اور دونوں یہ تو رشتہ ہے نسبی، لیکن ایمان کا بھی رشتہ ہے، ام المؤمنین بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ قاضی یاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں نے حضرت عائشہ کا سر اور جسم کا اوپر وہ حصہ جس کو محرم کے لیے دیکھنا جائز ہے، یعنی محرم کے لیے دیکھنا جائز ہے، وہ دیکھا۔ اور اگر ان دونوں نے آپ کے جسم کا اوپر حصہ نہ دیکھا ہوتا تو حضرت عائشہ نے پانی مانگنا اور غسل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ اگر حضرت عائشہ یہ سب پردے کے پیچھے کیا ہوتا تو پھر اس کا تعامل یہ ہوتا کہ حضرت عائشہ ان کو بیان کرتی، اور ان دونوں کے اور حضرت عائشہ کے میں حجاب حائل تھا، وہ جسم کے ان حصوں کے لیے تھا جن کو دیکھنا محارم کے لیے بھی جائز نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کا معنی ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ ان دونوں نے سیدہ عائشہ کے غسل کرنے کے عمل کو دیکھا، یعنی سر دھونے اور اوپر کے جسم پر پانی بہانے کا مشاہدہ کیا، کیونکہ اگر وہ اس کا بھی مشاہدہ نہ کر سکتے تو پھر سیدہ پانی کیوں منگواتی، پانی کیوں طلب کرتی؟ ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر، آئیے ابن حجر نے کیا کہا۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں ان دونوں کا سوال پانی کی مقدار میں بھی تھا کہ غسل کے لیے کتنی مقدار پانی ضروری ہے، اور غسل کی کیفیت کے متعلق بھی تھا، یعنی مقدار، پانی کی مقدار، کوانٹٹی، اور کیفیت، پروسیجر، یعنی کیسی کیفیت تھی۔ حضرت عائشہ نے اپنے عمل سے دونوں باتوں کی طرف رہنمائی کی۔ غسل کی کیفیت تو اپنے اوپر پانی بہا کر کہ کیسے جو ہے اس کو ایلیبریٹ کیا، اور غسل کے لیے پانی کی مقدار ایک سا سے غسل کر کے بتایا، یعنی بتایا ام المؤمنین نے۔ اگر سیدہ عائشہ کی طرف زبانی ہی بتا دیتی تو ان کو پھر بھی مسئلہ معلوم ہو جاتا، لیکن
ان کے اذہان میں اس قدر راسخ نہ ہوتا، کیونکہ جب کوئی کام کر کے دکھایا جائے تو اس سے زیادہ شرع صدر ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاف پانی غسل کے لیے کافی نہیں ہو سکتا تھا، تو آپ نے حجاب کے پیچھے، یعنی کم پانی، بھائی اتنے کم پانی میں کیسے غسل کریں گے، تو آپ نے حجاب کے پیچھے غسل کر کے دکھا دیا کہ اتنی مقدار میں پانی کافی ہوتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر بیان کیا کہ علماء نے اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں نے سر اور جسم کے اس بالائی حصے میں غسل کا عمل دیکھا، جس کو دیکھنا محرم کے لیے جائز ہے، اور اگر انہوں نے اس غسل کا مشاہدہ نہ کیا ہوتا تو سیدہ عائشہ کے پانی مانگنے اور ان کی موجودگی میں غسل کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سیدہ عائشہ نے یعنی کس کا انتظام کیا؟ سطر کا انتظام سر اور چہرے کے نیچے حصے کے لیے کیا تھا، جس کو دیکھنا محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ عملی طور پر بھی کسی چیز کی تعلیم دینا جائز ہے، کیونکہ قولن یعنی وربل، جسٹ جو ہے کہا جائے، سپیچ، تعلیم کی بنسبت عملاً تعلیم ذہن میں زیادہ راسخ ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ ان کا سوال غسل کیفیت اور غسل میں پانی کی مقدار دونوں سے متعلق تھا۔ ٹھیک ہے، یہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں بیان کیا۔ یہی بات علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملم میں بیان کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 472، کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن یزید اور رضائی بھانجے ابو سلمہ کو غسل کر کے دکھایا تاکہ انہیں غسل کے لیے پانی کی مقدار اور غسل کی کیفیت دونوں کا علم ہو سکے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محرم کے لیے عورت کے بدن کا اوپر والا حصہ دیکھنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے دھونے کا طریقہ دکھلایا تھا اور باقی بدن مستور تھا۔ ابو سلمہ کو حضرت عائشہ کی بہن ام کلثوم نے دودھ پلایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ محدثین نے تصریحات کی۔ اب آتے ہیں ایک اور سوال پر، یا اسی بحث کو ہم آگے رکھتے ہیں ساتھیوں، جو کافی اہم ہے۔ ایک تو بات یہ ہے جو محدثین نے کہی، بلکہ آپ تعجب کریں گے، حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا، ایک تو فتح الباری ہے ابن حجر کی اور ایک ہے حافظ ابن رجب کی، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس کو مکمل نہیں کر پائے۔ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بھی بات بیان کی کہ اس وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھانجے ہیں وہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، وہ بچے تھے۔ اب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 ابن رجب کی فتح الباری۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل چیز ہے ساتھی۔ اگر کوئی شخص، تو یہ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر کا مسئلہ تھا، اور گھر کے مسئلے کو جاننے والے کون ہیں؟ ازواج مطہرات ہے، اور ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وجہ سے یہ طالب علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے حریص تھے، انہوں نے علم کی طرف رجوع کیا تاکہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ غسل کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں ایک اور بات، ہم نے دیکھا یہ محرم ہے، اور جب غیر محرم ہوتے تو خود ہم نے کل کیا دیکھا، ام المومنین نے کیا کہا کہ تم یہ مسئلہ جا کر اپنے شوہروں کو بتاؤ، مجھے اس سے حیا آتی۔ اور یاد رکھیں ساتھیوں، یہ جو ازواج مطہرات کے گھر تھے، یہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا رہتا۔ آپ تعجب کریں گے، امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ مصنف کے اندر، امام حاکم مستدرک کے اندر، امام بہقی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، وہاں پر خواتین جو ہے داخل ہوتی اور خواتین جو ہے نماز کا انتظار کرتی کیا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھائے۔ تو یہ مدرسہ تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مدرسہ تھا۔ اور اگر آپ پوری کیفیت کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک اور بات اس میں سمجھ میں آئے گی، خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ اور تعجب ہے، بعض منکرین حدیث نے صحیح بخاری پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں جا کر انہوں نے صحیح بخاری پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا؟ صحیح بخاری کے بدلے انہوں نے حملہ کر دیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر۔
اور اس کا جواب دوام حدیث جو علامہ گندالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ اس میں پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ بات ملے گی۔ علامہ گندالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے دوام حدیث کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368، اس کے قبل جانے سے پہلے خلاصہ میں رکھتا ہوں، دیکھیں آپ پوری حدیث کو سامنے رکھیں۔ پہلا مسئلہ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ ہوا کہاں ہے؟ ام المومنین کے گھر میں۔ واقعہ کس کے سامنے ہوا ہے؟ واقعہ ہوا ہے بھائی اور بھانجے کے سامنے۔ اور کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق۔ تو یہ پوری عبادت ہے، علم سیکھنا عبادت ہے، علم سکھانا عبادت ہے، اور یہ جو ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑے میں یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک خبیث شخص کے علاوہ اور کوئی شخص جو ہے غلط خیالات نہیں لا سکتا۔ اس پر اعتراض کرنا گویا وہ شخص اپنے دل کی خباثت کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ علامہ گندالوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، آپ نے یہی بات کہی کہ یہاں مقصد غسل کی نمائش نہ تھا، بلکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غسل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کم پانی میں، یعنی قلیل مقدار میں پانی استعمال فرماتے تھے، وہ بتلانا مقصود تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، علامہ گندالوی کہتے ہیں، 1 ساہ کے قریب پانی منگوایا اور پس پردہ اس سے غسل فرمایا۔ ابو سلمہ اور آپ کے بھائی نے آپ کے غسل کرتے نہیں دیکھا کیونکہ درمیان میں پردہ تھا، اور اصل مقصد یہ بتلانا تھا کہ اتنے قلیل پانی سے بھی غسل ہو سکتا ہے۔ مائی ام المؤمن نے یہ خیال فرماتے ہوئے کہ شاید اس قدر قلیل پانی سے غسل کر لینا کسی کے لیے ناقابل یقین ہو، اس سا یا ایک قریب پانی سے خود غسل کر کے اس امر کو پہنچا دیا۔ اور ہم تعویل نہیں کر رہے، بلکہ یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود یہ باب باندھ کر یہ بات ثابت کی، یعنی یہ باب اس حدیث کے تحت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات علامہ گندالوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے کشف الباری میں کہا کہ اگر واقعہ حال میں جو شخص اعتراض کر رہا ہے اس کے ضامن باطل کے مطابق کوئی بات قابل اعتراض ہوتی بھی اور اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ شرعن اور عرفن کوئی قابل اعتراض بات نہیں، اور اگر ایسا ہو تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ خیر القرون میں موجود صحابہ کرام اور خود راوی اور سائل اس پر نکیر نہ کرتے اور خاموش اختیار کرتے۔ حاشا وکلہ، اس کو چھوڑ دے، اگر اس روایت پر ایسا کوئی اعتراض ہوتا تو امت کے اساتین اہل علم میں کوئی ایک فرد تو ضرور اس کی طرف توجہ کر دیتا اور اس کا قابل اعتراض ہونا بیان کرتا، لیکن آج تک کسی نے بھی اس روایت اور اس کے الفاظ کو قابل اعتراض نہ سمجھا، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اعتراض کرنے والا صرف اور صرف اپنے دل میں موجود بغض اور کینے کا اظہار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ام المؤمنین جو دوسری روایت پیش کی گئی ہے اس کا جواب ہے۔ تو یہ دو صحیح روایتیں جو پیش کی جاتی ہے، پہلی پھر بھی ہم اس کو صحیح نہیں کہتے، مختلف ہی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو جو ضعیف روایتیں ہیں ساتھیوں وہ تو کافی سارے ہیں۔ اب اس سے ایک اور بات، میں تیسری بات یہاں پر ضعیف روایتوں پر آنے سے پہلے وہ بھی نقل کر دوں، جس کی وجہ سے بعض لوگ وہاں بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین نے بہت ساری روایتیں بیان کی رضی اللہ تعالی عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق تھی۔ ٹھیک ہے، یقیناً تھی، اور اس وجہ سے جو ہے ان پر اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی بالکل جہالت ہے ساتھی۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صحیح مسلم، آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھا لیں، کتاب الغسل اٹھا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر طہارت کے مسائل بیان کیے، غسل کے مسائل بیان کیے، ایام مخصوص کے مسائل بیان کیے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک روافض جو ہے، کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں گے؟ اور اگر کریں گے، اور کیا بھی ہے اپنی کتابوں میں، کیونکہ وہ کفار ہے روافض، لیکن جو اصول یہ بنا رہے ہیں، جو ضوابط یعنی جو اعتراض وہ
ازواج مطہرات پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صحابہ اکرام پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسی میں پھنس رہے ہیں۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ نقل مارنے کے لیے بھی کیا ہے، عقل چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ یہ جو احادیث بیان کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر جو زوجین کے حقوق کے متعلق ہے، اس کے اندر حکمت ہے، کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، سمجھانے کے لیے آئے ہیں، امت کو جو ہے جہالت سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حیا مانے نہیں ہے مسائل سمجھنے کے لیے۔ خود ام المؤمنین کا قول کل ہم نے ذکر کیا کہ کتنے بہترین خواتین ہیں انصار کے، کیونکہ ان کی جو حیا ہے انہیں دین میں تفقہ حاصل کرنے سے نہیں روکتی۔ اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھے ساتھیوں، یہ احادیث بیان کرنے میں سیدہ عائشہ تنہا نہیں ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روزے میں زوجین کے حقوق کے متعلق سوال ہوا، جیسے کہ امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا۔ اسی طریقے سے سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے روایتیں ہیں، سیدہ ام قیس بنت محسان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں ہیں، سیدہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتیں ہیں۔ یہ سوالات کیے ہیں تو صرف ام المؤمنین کو خاص کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بغض ہے، اصل میں نفرت ہے ام المؤمنین سے، اور کچھ نہیں۔ اور اس میں بھی دیکھیں ام المومن کی فضیلت ابھر کر آ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ جو دریافت کر رہے ہیں مسائل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ام المؤمنین کا جو حافظہ ہے، ام المؤمنین کا جو رسوخ اور اتقان ہے، ام المؤمنین کی جو صداقت ہے یہ مسائل بیان کرنے میں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس وجہ سے امت ان کے پاس جا کر جو ہے مسائل کو حل کروا رہی ہے۔ اس حدیث میں بھی ام المؤمنین کی فضیلت ہے، یہ احادیث بھی ان کی طہارت، ان کی عبادت، ان کی فقاہت کا مظاہرہ کر رہی۔ آپ اٹھا کر دیکھیں، ایک کتاب ہے امنا عائشہ ملکۃ العفاف، نبیل زیانی کی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی، کافی اچھی لگی مجھے یہ بات، کہ جو روایت پر یہ اعتراض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ روایت حقیقت میں کیا ہے، ان کی فضیلت بیان کر رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رہی بات ضعیف روایتوں کی، ساتھیوں یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ تو بہت سارے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک روایت ارشاد القلوب کے حوالے سے یہ دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے ام المؤمنین کے متعلق یہ الفاظ منسوب کی گئے، کہا تو نہیں کہا، منسوب کیے گئے کہ آپ جو ہے متبرجہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ گھر سے نکلتی تھی زینت اختیار کر۔ کہاں ہے حدیث؟ ارشاد القلوب الی الصواب یہ حسن بن ابی الحسن دیلمی کی کتاب ہے، 8ویں صدی میں یہ پیدا ہوا۔ اب کیسے مانیں؟ کشف الیقین جو کتاب ہے ابن مطہر الحلی کی، رافضی ہے، تو اس کے اندر کوئی دم نہیں۔ ایک اور روایت جو ہے پیش کی جاتی ہے کہ وکیع بن العلا ابن عبد الکریم نے کہا، عمار بن عمران نے کہا کہ ایک آدمی سے روایت ہے۔ اب دیکھیں سند بھی دیکھیں آپ کتنی نرالی ہے، ایک آدمی سے روایت کیا اور وہ ایک عورت سے روایت کرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے فلاں سے روایت کیا؟ ارے بھائی وہ فلاں کون ہے؟ وہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک باندی دیکھی اور پھر اسے ساتھ لے کر گھومتی رہی اور کہتی رہی شاید کہ ہم اس کے ذریعے قریشی نوجوانوں کا شکار کر لیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ خباثت ہے جو یہ متن خود بتاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں محدثین نے، اگر آپ مصطلح اور اصول حدیث پڑھیں گے تو صرف سند پر کلام ہوئی، متن پر بھی، متن کو دیکھ کر پتہ لگ۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ساتھیوں، ہو سکے تو لکھ لیں آپ اس کو۔ آپ اگر کسی انسان کے ساتھ 20 سال رہیں تو آپ کہہ سکیں گے کہ ہاں یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی، یہ بات ایسے الفاظ جو انداز کا جو کیا کہتے ہیں، جو گفتگو کا لہجہ، انداز تکلم ایسا شخص کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں اسی لیے محدثین بسا اوقات صرف متن کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کلام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب اس کی تفصیل ہے، میں بس ایک عمومی بات آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں اس کی جو اب ایک تو سند دیکھ لیں آپ کے لیے، سند میں ایک عورت ہے اور وہ روایت کرنے والا، دونوں مجہول ہے کون آخر؟ تو آیا ضعیف روایت تو بہت ساری ہے جو لوگوں نے کوشش کی ام المؤمنین کے حیا سے متعلق، میں خاص کر اس موضوع سے متعلق بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ ثابت بھی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا ما حق ہو ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی
شریعت کو صحیح معنوں کو سمجھنے کی اور اسلاف کے فہم پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔